کا یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. پڑھی صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. بولو صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. مولایا صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی وسلم ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. محمد سید الکونین والثقلین. محمد سید الکونین والثقلین والفریقین من عرب ومن عجم. مولایا صلی وسلم دائما وابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم صلی اللہ علیہ وسلم. صبح طیبہ میں ہوئی بطاہ بڑا نور کا صدقہ لینے نور کا آیا ہے تارا نور کا. جو گدا دیکھو لیے جاتا ہے توڑا نور کا. نور کی سرکار ہے کیا اس میں توڑا نور کا. باغ طیبہ میں سوانا پھول پھولا نور کا. باغ طیبہ میں سوانا پھول پھولا نور کا. مست بوئے بلبلے پڑتی ہے کلمہ نور کا. مولایا صلی ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. مولایا صلی ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم. تاج والے دیکھ کرتے امامہ نور کا. سر جھکاتے ہیں الہی بول بالا نور کا. چاند جھک جاتا جدھر انگلی اٹھاتے مہد میں. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. کیا ہی چلتا تھا اشاروں پر کھلونا نور کا. تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا. بولو تیری نسل مل کر. تیری نسل پاک میں ہے
تیرا سب گرانا نور کا مولا یا آبادن علی حبیبک خیر الخلق کلہم. اور بلند آواز سے دیکھو بچوں کو پتا ہے سبحان اللہ کہنے پہ کیا فضیلت ملتی ہے کہ انہیں اسی طریقے سے ٹرین کیا گیا ہے. لیکن جو بڑے حضرات آئے ان کے لیے میں بتا رہا ہوں, آپ کو بھی پتا ہوگا اللہ ماشاء اللہ کہ سبحان اللہ کہنے پر اگر کوئی شخص ایک بار سبحان اللہ کہتا ہے, اللہ تبارک و تعالی کہنے والے کے نام کا ایک پیڑ جنت میں لگا دیتا ہے. اور بلند آواز سے یہ اتنا بڑا کرم ہے کہ آپ نے ابھی کہا ایک بار سبحان اللہ اور فوراً آپ کے نام کا ایک پیڑ اللہ تعالیٰ جنت میں لگا دیا. یہ بہت کرم کی بات ہے. تو ہمیں چاہیے کہ ہم بار بار ان کلمات کو اپنی زبان پہ رکھیں, صبح و شام اس کی عادت بنا لیں کہ ہم صبح و شام سبحان اللہ الحمدللہ یعنی اللہ کے ناموں کا ذکر کریں. اللہ کے یہ بہت ضروری ہے. ہم کہتے تو ہیں سمجھتا, ہمیں یہ لگتا میں تو بہت پریشان ہوں, یہ سکون کیسے ملے گا, یہ پریشانی کیسے دور ہوگی. یاد رکھے کہ ہر درد کی دوا ہے اللہ کے ذکر میں. اگر جو بندہ ذکر کرے محبت کے ساتھ تو اللہ تعالیٰ اس میں اس کی تمام مشکلات کو دور فرماتا ہے. اب آئیے ہمارا جو شیڈیول ہے, جو بچے ابھی آپ کے سامنے کچھ چیزیں کر کے دکھائیں گے اور اس سے ان بچوں کی قابلیت, ان کا شوق, ان کا جذبہ یہ بھی پتہ چلے گا. تو میں آواز دوں گا. جو سب سے پہلا گروپ آنے والا ہے وہ ہمارے شبلی نگر کے مدرسے سے, جو سنی حسینی مسجد میں جو ہمارا یہ مدرسہ چلتا ہے, تو وہاں کے طلبہ ہیں, وہاں کے بچے ہیں جو انشاءاللہ تعالی یہاں پر آپ کو تلاوت قرآن کر کے سنائیں گے اور اس کا پھر ترجمہ اردو میں بھی اور انگلش میں بھی بیان کریں گے انشاءاللہ تعالی. آپ اسے سنیں اور اس کا لطف لیں. وبرکاتہ. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. اللہ کی پناہ شیطان مردود سے. I seek refuge in Allah from Shaitan, the rejected one. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللہ کے نام سے شروع جو نہایت مہربان رحم والا. In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. والتین والزیتون. انجیر کی قسم اور زیتون. By the fig and the olive. وطور سینین. اور طور سینا. And by Mount Sinai. وهذا البلد الأمين. اور اس امان والے شہر کی. And by this peaceful city. لقد خلقنا الإنسان في أحسن تقويم. بے شک ہم نے آدمی کو اچھی صورت پر بنایا. We created man in the best form. ثم رددناه أسفل سافلين. پھر اسے ہر نیچی سی حالت کی طرف پھیر دیا. Then we reduced him to the lowest of the low. إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات فلهم أجر
मगर जो ईमान लाए और अच्छे काम किए कि उन्हें बेहद सवाब है. except those who believe and perform righteous deeds, so there is endless reward for them. فما يكذبك بعد بالدين. तो अब क्या चीज तुझे इंसाफ के झुटलाने पर बाइस है. So what compels you after this to deny justice? أليس الله بأحكم الحاكمين. क्या अल्लाह सब हाकिमों से बढ़कर हाकिम नहीं. Is Allah not the greatest judge of all judges? صدق الله العظيم. सच फरमाया अल्लाह आजीम ने. Allah Almighty said the truth. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Warahmatullahi wabarakatuh. तक कुरान है नात मुस्तफ़ा. आप सबकी तवज्जो मेरी तरफ हो. आगाज से आखिर तक कुरान है नात मुस्तफ़ा. महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है. महबूब के बयान का कैसा अनोखा ढंग है. और शायर कहता है रिजवान क्या बयान करे शान तुम्हारी. रिजवान क्या बयान करे शान तुम्हारी. खुद साहिबे कुरान करे मदह तुम्हारी. खुद साहिबे कुरान करे मदह तुम्हारी. और अलहम्द से वन्नास तलक पढ़ते जाइए. शुरुआत कुरान की अलहम्द. अलहम्द से वन्नास तलक पढ़ते जाइए. हर नुक्ते कुरान कहे नात तुम्हारी. हर नुक्ते कुरान कहे नात तुम्हारी. और बरेली के ताजदार इमाम अहले सुन्नत आला हजरत फरमाते हैं कि ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाए हुजूर. ए रजा खुद साहिबे कुरान है मद्दाए हुजूर. फिर तुझसे कब मुमकिन है फिर मिदहत रसूलुल्लाह की. तू क्या बयान करेगा. खुद रब बयान कर रहा है. अब आइए हमारे दरमियान एक और ग्रुप है जो हमारा कौसा में रशीद कंपाउंड में जो मदरसा चलता है वहां के बच्चे आपके सामने अल्लाह तबारक व ताला का जिक्र हम्द बारी ताला पढ़कर सुनाएंगे इंशाअल्लाह ताला. और याद रहे हम्द का पढ़ना हम्द करना ये बड़े कमाल की बात है. बड़े कमाल की बात है. इसी के ताल्लुक से चंद बहुत बातें इस पर तवज्जो दें यहां पर ताकि आप उनकी हम्द अच्छे से सुन सके. कहा गया रिवायतों में आता है कि जब कोई शख्स एक बार अल्लाह को पुकारता है. कितनी बार. सारे बोले कितनी बार. जब अल्लाह को कोई एक बार पुकारता है तो अल्लाह की रहमत 99 टाइम्स लब्बैक लब्बैक की सदा देती है. पुकारा कितनी बार. वहां से कितनी बार लब्बैक की सदा आ रही है. 99 टाइम्स आ रही है. ये तो बच्चे हम्द करेंगे ही. मैं उम्मीद करूंगा कि आप भी जब अल्लाह का नाम लिया जाए तो आप भी अपना लब खोले अपनी जुबान खोले और अल्लाह का जिक्र करें. इंशाअल्लाह ताला बच्चे आपके सामने हम्द बारी ताला के अशार पेश करेंगे. आप लोग बगैर समाप्त करें. अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू. वो तन्हा कौन है. अल्लाह अल्लाह. बादशाह वो कौन है. अल्लाह अल्लाह. मेहरबान वो कौन है. अल्लाह अल्लाह. हस्बी रब्बी सल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह. नफी कल्बी गैरुल्लाह. अल्लाह अल्लाह. मोहम्मद सल्लल्लाहु अल्लाह अल्लाह.
کیا اونچی شان ہے اللہ اللہ، اس کی سب نشان ہے اللہ اللہ، سب دلوں کی جان ہے اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، راز دل کے جانے ہو اللہ اللہ، حال دل پہچانے ہو اللہ اللہ، فہم تمام مانے ہو اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ، آسیوں کی خاص ہے اللہ اللہ، اس کی رحمت خاص ہے اللہ اللہ، سب دلوں کے پاس ہے اللہ اللہ، حسبی ربی جل اللہ اللہ اللہ، ما فی قلبی غیر اللہ اللہ اللہ، نور محمد صلی اللہ اللہ اللہ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ایک بار بآواز بلند سب درود پاک پڑھ لیں۔ میں نے کہا بآواز بلند سب نے پڑھنا ہے مل کر۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد عدد ما فی علم اللہ صلاۃ دائمۃ بدوام ملک اللہ۔ شمع رسالت کے پروانوں، میرے پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے پیارے دیوانوں، ابھی آپ بچوں سے حمد باری تعالیٰ کے اشعار سماعت کر رہے تھے۔ انشاءاللہ تعالیٰ اب جو بچے آئیں گے وہ سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کوئز کوشچنز آپ کے سامنے بولیں گے۔ اس سے پہلے نعت رسول سن لیتے ہیں۔ میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے صلی اللہ، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے میری بات بن گئی ہے، تیری بات کرتے کرتے تیرے شہر میں آؤں صلی اللہ، تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے تیرے شہر میں آؤں، تیری نعت پڑھتے پڑھتے صلی اللہ، تیری نعت پڑھتے پڑھتے کہہ سبحان اللہ۔ اور تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، تیرے عشق کی بدولت مجھے زندگی ملی ہے، مجھے موت آقا آئے، مجھے موت آقا آئے، تیرا ذکر کرتے کرتے مجھے موت
کہ آقا آئے تیرا ذکر کہتے کہتے صلی اللہ تیرا ذکر کہتے 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 سبحان اللہ. اور بلند آواز سے اور محبت کے ساتھ. اور میرے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو. میرے سونے گھر میں کبھی رونق عطا ہو. میں دیوانہ ہو گیا ہوں, میں دیوانہ ہو گیا ہوں تیری راہ تکتے تکتے صلی اللہ تیری راہ تکتے تکتے میری بات بن گئی ہے. اور لاؤڈلی اور جوش کے ساتھ اب انشاءاللہ تعالی میں ان بچوں کو بلاؤں گا جو آپ کے سامنے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے کچھ سوالات رکھیں گے. آج ہمارا حال کیا ہے پتہ؟ ایک بڑے مفکر نے کہا ہے ہم اس لیے زوال پر ہیں, اس لیے ہم پہ یہ ظلم و ستم ہو رہے ہیں کہ ہم اپنے نبی کو بھول گئے. ہم اپنے نبی کی تاریخ, ان کی زندگی, یہ سب بھلا بیٹھے ہیں. اس وجہ سے ہمارے ساتھ یہ کیا جا رہا ہے. یاد رہے کہ یہ بہت ضروری ہے کہ ہم میں سے ہر کوئی ایک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی تمام سیرت کو جانے, اس کو بتائی جائے, پڑھائی جائے, سکھایا جائے. اب انشاءاللہ تعالی بچے آپ کے سامنے کچھ سوال جواب کا ایک سیشن ہوگا. ایک بچہ سوال کرے گا, کچھ بچے جواب دیں گے. آپ اس کو سنیں اور اپنے آپ سے سوال کرے کیا یہ سوال مجھے آتا ہے؟ جس کو آتا ہے سبحان اللہ, جس کو نہیں آتا ہے وہ نیت کر لے انشاءاللہ سیکھوں گا, انشاءاللہ علم دین حاصل کروں گا. انشاءاللہ تعالی بچے آپ کے سامنے اب جو ہے بغور سماعت کریں, آپ کے سامنے سیرت مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے کچھ کوشچنز کیے جائیں گے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ارمان ہے. اور بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام ریحان ہے. اور بھائی آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام شان علی ہے. بھائی آپ کا کیا نام ہے؟ میرا نام شاہد ہے. آپ لوگ خیریت سے ہیں؟ الحمدللہ اللہ کلی خیر. مجھے لگتا ہے کہ آپ لوگ کوئی مدرسے میں پڑھتے ہیں. جی ہاں, ہم سنی دعوت اسلامی مدرسہ اسلامیات میں پڑھتے ہیں. تو میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات کرتا ہوں. جی ارمن بھائی پہلے آپ بتائیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے والدین کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا نام حضرت عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے اور ان کی والدہ کا نام حضرت آمینہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے. ماشاء اللہ. ریحان بھائی آپ بتائیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کب پیدا ہوئے, ان کی اردو اور انگلش ڈیٹ بتائیں. ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی اردو ڈیٹ کے مطابق 12 ربیع الاول پیر کو اور انگلش ڈیٹ کے مطابق 20 اپریل 571 ہے. ماشاء اللہ. شان علی بھائی آپ بتائیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا کا نام کیا ہے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے دادا کا نام حضرت عبد المطلب رضی اللہ تعالی عنہ ہے. ماشاء اللہ. اب ارمان بھائی آپ بتائیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کہاں پیدا ہوئے اور ان کی وفات کہاں ہوئی؟ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مکہ شریف میں پیدا ہوئے اور ان کی وفات مدینہ شریف میں ہوئی. ماشاء اللہ. اب ریحان بھائی آپ بتائیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا نکاح جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا سے ہوا تب حضور صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی عمر شریف کتنی تھی؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم کا نکاح جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے ہوا تب حضور صلی اللہ تعالی وسلم کی عمر شریف 25 سال کی تھی. ماشاء اللہ. ابھی شان علی بھائی آپ بتائیں ہمارے نبی صلی اللہ تعالی وسلم نے اعلان نبوت کس عمر میں فرمائے؟ ہمارے نبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اعلان نبوت 40 سال کی عمر میں فرمایا. ماشاء اللہ. ماشاء اللہ. آپ لوگوں نے بہت ہی اچھا جواب دیا ہے. اب سے میں یہی کہوں گا کہ
अपने बच्चों का दाखिला सुन्नी दावत इस्लामी के मकतब इस्लामियत में करवाए। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। कहते माशा अल्लाह, सुबहान अल्लाह। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी आपने सुना कि आका करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मुतालिक जो सवालात पूछे गए उन बच्चों ने जवाब दिया। अब बहुत सारे ऐसी और भी बातें हैं, और भी सवालात रहते जो हमें पता नहीं है, ना हमारे घर में ये चीज सिखाई जा रही है, बताई जा रही है। हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम क्या है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के वालिदैन का नाम क्या है, हमारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सबसे पहला जो सफर आपने फरमाया वो किस उम्र में फरमाया, आपकी उम्र शरीफ उस वक्त में कितनी थी, इसके बारे में ऐसी बहुत सारे सवालात हैं जो हमें पता नहीं। लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के मदरसों में इस चीज की बच्चों को तालीम दी जाती है। आपके बच्चों का अमल भी मजबूत किया जाता है और ईमान भी मजबूत किया जाता है। ये बिल्कुल हो रहा है, और ये आप खुद इनसे पूछें, ये बिल्कुल यही है कि जब नहीं जुड़े थे तब इतने सवालात नहीं पता थे, पता भी होंगे कुछ को नहीं पता थे, लेकिन तहरीक सुन्नी दावत इस्लामी के जो मदरसे चलते हैं उनमें बच्चों को ये चीज बार बार सिखाई जा रही है ताकि बच्चे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सीरत मुकम्मल वो पढ़ ले, जान ले, सुन ले, और उनके दिलों में हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत वो ज्यादा से ज्यादा पैदा हो जाए। हम कहते हैं ना कि हमारा बच्चा हमारी बात नहीं सुनता, हमारा बच्चा बहुत जिद करता है, वो बहुत ज्यादा मस्ती करता है, ये कंप्लेन वो कंप्लेन, सारी कंप्लेन हमने लिख के रखी है तवज्जो यहां, सारी कंप्लेन है। मैं कहता हूं अपने बच्चों को आशिक मुस्तफा बना दो, सब दूर हो जाएगा। वो आपकी बात भी करेंगे, आपसे बात भी करेंगे, आपसे मोहब्बत भी करेंगे, आपकी इज्जत भी करेंगे, आपकी बात सुनेंगे भी, और आप जैसा कहेंगे वैसा कहेंगे। कि याद रहे कि जब तक हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत दिल में नहीं आएगी तब तक उसका ईमान ही मुकम्मल नहीं होगा। तो हुजूर से मोहब्बत ये सबसे इंपॉर्टेंट है, सबसे जरूरी है। मेरे प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के प्यारे दीवानों, अभी अगला जो यहां पे एक ड्रामा होने वाला है वो ये है कि किस तरीके से मां बाप आज के दौर में, मैं ज्यादा बात बताऊंगा नहीं, जो सस्पेंस है उसको ऊपर नहीं करूंगा ज्यादा बताकर, लेकिन आप देखेंगे कि किस तरीके से मां बाप अपने बच्चों को इस जमाने में छूट देते हैं और उसकी हर जिद को पूरी करते हैं। अब मां बाप का जहन कैसा होना चाहिए और आज का जहन मां बाप का कैसा है, उस बारे में आप जरूर सुने। और आप सबकी पेरेंट्स से तवज्जो है कि आप देखें इसे कि ये किस तरह करवाई जा रही है, किस तरह से यहाँ पे ये ड्रामा होगा, किस तरीके से ये पूरे सीन है, और आप सब सुनेंगे इंशाअल्लाह ताला। एक बार बावाज़ बुलंद दुरूद पाक पढ़ ले सब। अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदना व मौलाना मुहम्मदिन अददा मा फिल मिल्लाहि सलातन दाइमतन बिदवाम मुल्किल्लाह सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। बोलो सल्लल्लाहु अला। दुरूद शरीफ की महफिल अपने घरों में सजाएं इस तरीके से, अपने घर वालों को लेके बैठे। हम हर चीज की महफिल सजाते हैं लेकिन ये दुरूद पाक की महफिल नहीं सजाते, दुरूद पाक की महफिल सजाएं। सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सल्लल्लाहु अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम।
انشاءاللہ تعالی اب یہاں پہ جو چیز بچے کریں گے آپ سے گزارش ہے کہ پوری توجہ سے دیکھیں اور سیکھ حاصل کرنے کی کوشش کریں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اچھا سنو نا، ہم زین کے ساتھ سختی نہیں کریں گے، اسے جو کرنا ہے وہ کرے، ہم اس کی ساری بات پوری کریں گے. ہاں ہم ہمارے بیٹے پر سختی نہیں کریں گے، ہم اسے ہم سے بہتر بنائیں گے، ایک دن ہم اسے کامیاب دیکھیں گے. میں سوچ رہی ہوں کہ ہم زین کو یا اللہ کیا تھا کامیاب نہیں ہم ہمارے بیٹے کو سیلیبریٹی بنائیں گے، ہم ہمارے بیٹے پر سیلیبریٹی بنائیں گے، اسے اس کی ویڈیو بنے گی اور وہ بہت فیمس ہوگا. ابو سنا نا، کیا ہوا بیٹا؟ اب تو ابو مجھے بھی فون چاہیے، میں سارے دوست کے پاس فون ہے، ایک میرے پاس نہیں ہے. ٹھیک ہے بیٹا، میں تمہارے لیے لے آؤں گا. ابو میں بھائی کھیلنے جا رہا ہوں. زین بیٹا گھر چلو. ٹھیک ہے ابو، بائے بائے دوستوں، کل ملیں گے. بائے بائے. یہ لو زین بیٹا، میں تمہارے لیے گفٹ لایا. واو، میں نیو فون. تھینک یو ابو. اب سے میں سیٹنگ کروں گا، پھر گیم کھیلوں گا. ارے زوروں کی پیاس لگتی ہے. ارے مرا 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 مرا. یہ ریوائز کر. یہ میں جیت گیا. زین بیٹا رات ہو گئی، اپنے روم میں جا کے سو جاؤ. ٹھیک ہے امی. یہ والی مووی اچھی ہے جی، یہ دیکھوں گا. زین بیٹا اٹھ جاؤ، اسکول نہیں جانا. امی رات کو میں لیٹ سویا تھا، سونے دو نا. زین کے پاپا دیکھو، رات بھر اس نے فون یوز کیا، ابھی اسکول نہیں جا رہا. ٹھیک ہے، میں آ کر دیکھتا ہوں. زین بیٹا اٹھ جاؤ، دوپہر کے 12 بج گئے ہیں. ہاں دوپہر کے 12 بجے. زین بیٹا تم نے برش کیا؟ ہاں امی. یہ لو آپ کی چائے. امی میں باہر جاؤں، مجھے کچھ پیسے چاہیے. ٹھیک ہے، یہ لو. یہ دیکھو میں ابو نے مجھے نیو فون دیا ہے. واؤ، نیو فون، پارٹی تو بنتی ہے.
हाँ मुझे भी पार्टी चाहिए। ठीक है, मैं तुम्हें लिए कुछ लाता हूँ। ठीक है। बिस्मिल्लाह शरीफ को पढ़िए। तो क्या होने पड़े तो चलता है। चलो भाई नमाज। तू जा, रील्स बना दे। चल भाई, कल मिलते हैं। सुनो सुनो, जैन ना पढ़ाई में ध्यान नहीं देता है, वो दिन भर फोन यूज करता है और दोस्तों के साथ बाहर रहता है। जैन ये सब क्या, तुम पढ़ाई में ध्यान क्यों नहीं देते हो? चिल्ला चलता है, हमेशा मेरे को डांटते हैं। मैं जा रहा हूँ। जैन रुको, जैन गाड़ी आ रही है। जैन रुको, जैन जैन गाड़ी आ रही है। जैन गाड़ी आ रही है। जैन जैन रुको, जैन इसका तो इंतकाल हो गया। इस जैन को क्या हुआ? अंकल अंकल, एक्सीडेंट से जैन का इंतकाल हो गया। काश हम इसे इतनी आजादी ना देते तो आज हमारा बेटा हमारे दरमियान होता। हाँ, काश हम इसे इतनी आजादी ना देते। चले अंकल, अब जनाजे का वक्त हो गया है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाह। चले अंकल, संभालिए अपने आप को। चले संभालिए अंकल। यहाँ इतना अंधेरा क्यों है? कहाँ है मेरे अम्मी अब्बू? अम्मी अब्बू ने चाहा कि दुनिया में कामयाब बनो, पर जहाँ असल में कामयाब बनना है, बाकी तो तैयारी नहीं करवाई। आज सभी वालिदैन चाहते हैं कि अब हमारा बच्चा दुनिया में कामयाब बने, पर क्या किसी ने अपने बच्चे को आखिरत के लिए तैयार किया? निकल जाओ भाई। ये एक बच्चों का एक छोटा सा मैसेज था, और हम जैसे जो बड़े हैं वो भी स्टेज पे आने पर डर जाते हैं। हमारे पैर कांपते। जब मैं कुछ 17-18 साल का, जब फर्स्ट टाइम मैं नात शरीफ जब मैंने पढ़ा था, मुझे याद है कि चिश्तिया मस्जिद थी और ऐसे पैर कांप रहे थे, ऐसा लग रहा कि कोई जानवर सामने अभी खाएगा, इतना डर। और वहां 10-20 लोग बैठे थे मुश्किल से, और सोचो यहां तो अभी तकरीबन 100 से ज्यादा लोग हैं, तब इन बच्चों ने इतना अच्छा परफॉर्म करके दिखाया है। और यहां पे एक मैसेज ये दिया जा रहा है
کہ آج کے زمانے میں ماں باپ سوچتے کہ ہم اپنے بچوں کو سب کچھ دیں گے. میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں کہ مت دو, لیکن کیا دینا ہے, کیسے دینا ہے, کب دینا ہے, کون سی ضد پوری کرنی چاہیے, کون سی ضد نہیں پوری کرنی چاہیے, یہ سب ضروری ہے. اس کو آپ سمجھیں گے تبھی جا کے گھر کا ماحول اور آپ کی اولاد بہترین بنے گی. کمپلین ہماری یہ رہتی ہے کہ ہمارا بچہ سن نہیں رہا ہے, ہمارا بچہ ہماری بات نہیں مان رہا ہے, ہمارا بچہ ہم سے صحیح سے بات نہیں کر رہا ہے. یاد رہے کہ وہ ماحول, وہ ذہن, وہ طریقہ کہیں نہ کہیں ہم سے ملا ہے, کہیں نہ کہیں وہ ہم سے کچھ سیکھ رہا ہے. اگر ہم نے بہترین تربیت کی ہوتی, بچے کے ہر چیز کا خیال رکھا ہوتا, جتنا ہم پہنانا کھلانے کا خیال رکھتے, اگر تربیت کا خیال رکھتے تو یقین جانے پھر بچہ بہترین انسان بنے گا. تو ہم سب کوشش کریں کہ ہم سب سارے بچے جتنے بیٹھے ہیں وہ ہر بچہ ہر بچی وہ اپنے ماں باپ کی فرما بردار بنیں گے. کہ انشاءاللہ سبحان اللہ. اب انشاءاللہ تعالی یہاں پر بچیاں آنے والی ہیں. یہاں سارے جتنے بچے بیٹھے ہیں وہ سب بنا آواز کے بیٹھے اور سب اپنی اپنی جگہوں پر بیٹھ جائیں. ایک بار بآواز بلند سب درود پاک پڑھ لیں. صلی اللہ علی محمد صلی اللہ علیہ وسلم. انشاءاللہ تعالی ابھی آپ کے سامنے جو بچیاں آئیں گی وہ حدیث پاک کچھ عربی میں اور اردو ترجمے کے ساتھ بتائیں گی کہ حدیث پاک میں بہت سارے سوالات ہیں جو ان سے ایک بچی سوال کرے گی اور ان کو بتانا ہے کہ اس کے متعلق آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا جو فرمان ہے, جو حدیث پاک ہے, وہ کہاں ہے, وہ کون سی کتاب میں, اور وہ حدیث پاک کیا ہے. انشاءاللہ تعالی یہ بچی حدیث کے متعلق چند باتوں کو بتائیں گے. آپ سب کی توجہ یہاں ہو ان کے سوال جواب پر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام سمرین ہے. اور آپ کا نام کیا ہے؟ میرا نام آمینہ ہے. ماشاء اللہ. اور سب خیریت ہے؟ جی الحمدللہ علی کل حال. ماشاء اللہ. آپ کی باتوں کو سن کر لگتا ہے کہ آپ کسی مدرسے میں پڑھتی ہیں. جی الحمدللہ ہم سنی دعوت اسلامی کے مکتب میں پڑھتے ہیں. ماشاء اللہ. کیا آپ کے مدرسے میں حدیث پڑھائی جاتی ہے؟ جی الحمدللہ ہمارے مکتب دعوت اسلامی میں حدیث پڑھائی جاتی ہے. ٹھیک ہے, میں آپ لوگوں سے کچھ سوالات کرتی ہوں. جی آپ بتائیں نیکی کس کو کہتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم البر حسن الخلق. میرے نبی نے ارشاد فرمایا نیکی اچھے اخلاق کو کہتے ہیں. یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے. ماشاء اللہ. آپ بتائیں آدھا ایمان کس کو کہتے ہیں؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الطہور شطر الایمان. میرے نبی نے ارشاد فرمایا پاکیزگی آدھا ایمان ہے. یہ حدیث صحیح مسلم شریف کی ہے. ماشاء اللہ. آپ بتائیں کسی کے گھر میں داخل ہونے سے پہلے کیا کرنا چاہیے؟ قال النبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اذا دخلتم بیتا فسلموا علی اہلہ. میرے نبی نے ارشاد فرمایا جب تم کسی کے گھر پر داخل ہو تو گھر والوں کو سلام کرو. یہ حدیث شعب الایمان کی ہے. ماشاء اللہ. آپ بتائیں جو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کا ادب نہ کرے اس کی کیا وعید ہے؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم لیس منا من لم یرحم صغیرنا ویوقر کبیرنا. جو چھوٹوں پر شفقت اور بڑوں کی عزت نہ کرے وہ ہم میں سے نہیں. یہ حدیث ترمذی شریف کی ہے. ماشاء اللہ. آپ بتائیں پڑوسی کا حق کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم احسن الی جارک. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اپنے پڑوسیوں کے ساتھ بھلائی کرو. یہ حدیث مسند الفردوس کی ہے. ماشاء اللہ. آپ بتائیں اچھا انسان کون ہے؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ان من خیارکم احسنکم اخلاق.
میرے نبی نے ارشاد فرمایا جس کے اخلاق اچھے ہو وہ اچھا انسان ہے. یہ حدیث شعب الایمان کی ہے. ماشاء اللہ. تو آپ بتائیں لوگوں پر رحم نہ کرنے والوں کا نتیجہ کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم لا یرمح اللہ من لا یرمن الناس. میرے نبی نے ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ اس انسان پر کبھی رحم نہیں کرتا جو انسان دنیا والوں پر رحم نہ کرے. یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے. ماشاء اللہ. آپ بتائیں باپ کا مقام کیا ہے؟ قال النبی صلی اللہ تعالی علیہ وسلم الولید اوسط ابواب الجنت. میرے نبی نے ارشاد فرمایا باپ جنت کے دروازوں میں سے بیچ کا دروازہ ہے. یہ حدیث ابن ماجہ کی ہے. ماشاء اللہ. آپ لوگوں نے بہت ہی بہترین جواب دیا. اب سے میں سب کو یہی کہوں گی کہ اپنے بچوں کو سنی دعوت اسلامی کے مدرسے میں پڑھائیں. جی ہاں ماشاء اللہ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. سبحان اللہ. کہ محبت کے ساتھ سبحان اللہ. تو الحمدللہ سنی دعوت اسلامی کے جتنے بھی یہاں پہ مکتب اسلامیہ چلتے ہیں ہماری کوشش ہے کہ ہم ہر بچے کو حدیث بھی عربی میں اور اردو میں یاد کرائیں اسے. اور ہم نے جو ہمارا سلیبس ہے جو ہم نے ہماری کتابیں جو بنائی ہیں جو رکھی ہیں ان کے اندر 40 حدیث بچوں کو یاد کرانے کا بھی شیڈیول بنایا ہے اور ان کے ٹائم ٹیبل میں رکھا گیا ہے. ہر بچے کو حدیثیں یاد کرائی جاتی ہیں. پھر جب کچھ حدیثیں اسے یاد ہو جاتی ہیں پھر پراپر ایک ٹیچر اس کا ٹیسٹ لیتا ہے, اسے سنتا ہے, پھر اگر کچھ کمی ہے تو اسے پورا کرتا ہے اور اسے واپس سے ٹھیک کر کے یاد کرنے کے لیے کہتا ہے. ہماری کوشش ہے کہ ہر ایک بچہ چھوٹا ہو یا بڑا ہو وہ 40 حدیثیں وہ جو ہے مکمل اچھے سے یاد کر لے اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کو یاد کریں گے تو اس پر عمل بھی کریں گے انشاءاللہ تعالی. تو یہ بہت اچھی کوشش رہی بچوں کی جو آپ نے سنا کہ انہوں نے حدیث پاک جو ہے عربی میں بھی آپ کو بتائیں اردو میں بھی آپ کو بتائیں. اب ایک بچوں کا یہ آخری ایک ڈرامہ ہے, پھر اس کے بعد مفتی صاحب کا جو ہے بیان شروع کیا جائے گا. بہت دیر سے حضرت انتظار میں ہے. تو انشاءاللہ تعالی آخری ایک ایکٹ ہے کہ ہر کام سے پہلے بسم اللہ شریف کیوں پڑھنا چاہیے, یہ کیوں ضروری ہے, اور آقا کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے مطابق حدیث پاک کا یہ مفہوم ہے کہ جو شخص اپنے کام کو ہر بھلے کام سے پہلے اگر بسم اللہ شریف نہیں پڑھتا اور ایسے ہی شروع کر دیتا ہے تو کام جو ہے وہ ناقص رہ جاتا ہے. اب یہ بچے ایک ڈرامے کی شکل میں آپ کو یہ سمجھائیں گے, بتائیں گے, آپ توجہ دیں اور جیسا بچے کرنے والے ہیں اس کو آپ دھیان دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کیا بات ہے عنایت اللہ بھائی, اتنی جلدی میں ہیں, کہاں جا رہے ہیں؟ بس یہی اسٹیشنری کی دکان جا رہا ہوں. کیوں؟ اسکول کی بیگ خریدنی ہے. اچھا جائیے جائیے, اللہ آپ کو برکت دے, لیکن جاتے جاتے بسم اللہ پڑھ لیجئے, اللہ آپ کو نقصان سے محفوظ رکھے گا. مولوی صاحب آپ کا دماغ خراب ہے کیا؟ آپ مولوی ملا ہم کو ایک ہی کام دیتے ہیں کہ یہ کام کرنے سے پہلے یہ دعا پڑھے, وہ کام کرنے سے پہلے وہ دعا پڑھے. اگر کوئی کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ پڑھے, کوئی چیز اچھی لگی تو ماشاء اللہ کہے, اوپر جاتے وقت اللہ اکبر کہے, نیچے اترتے وقت سبحان اللہ کہے. لگتا ہے آپ مولوی کو اس کام کے علاوہ اور کوئی کام نہیں. میرے جیب میں پیسے ہیں, میں جا کر خرید لوں گا, اس میں بسم اللہ پڑھنے کی کیا ضرورت. معاف کرنا عنایت اللہ بھائی.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی فرمائیے، آپ کو کیا چاہیے؟ مجھے ایک اچھی کوالٹی کا بیگ دکھاؤ۔ لیجیے، بہت خوبصورت اور بہت اچھی کوالٹی کا ہے۔ کتنے کا ہے؟ 300۔ پیک کر دوں۔ ارے بھائی معاف کرنا، لگتا ہے میرے پیسے راستے میں گر گئے، دوبارہ آئیں گے تو لے لوں گا۔ ٹھیک ہے، جیسی آپ کی مرضی۔ کیا بات ہے عنایت اللہ بھائی، آپ تو بیگ خریدنے گئے تھے، کہاں ہے بیگ؟ ارے غضب ہو گیا، بسم اللہ، میرے پیسے گر گئے، بسم اللہ، میرے پیسے گم گئے، بسم اللہ۔ اگر میں آپ کی بات مان کر بسم اللہ پڑھ لیتا تو آج میرا نقصان نہیں ہوتا، بسم اللہ۔ ارے عنایت اللہ بھائی، آپ تو بسم اللہ کا ہی وظیفہ ہی پڑھنے لگ گئے ہیں، اپنی کہانی کم اور بسم اللہ ہی بولے جا رہے ہیں۔ اس واقعے نے مجھے اچھا سبق سکھایا کہ اگر میں آپ کی بات مان کر بسم اللہ پڑھ لیتا تو آج میرا نقصان نہیں ہوتا۔ کوئی بات نہیں، جو ہونا تھا سو ہو چکا، آئندہ سے دھیان رکھنا۔ انشاءاللہ اگلی بار سے کوئی بھی اچھے کام شروع کرنے سے پہلے بسم اللہ ضرور پڑھوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو دیکھا آپ نے کہ بچوں نے ایک ڈرامے سے اور ایک اس شکل میں آپ کو سمجھایا کہ بسم اللہ شریف پڑھنا یہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور یہ کتنا ضروری ہے، اور یہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی پیاری سنت ہے۔ تو اس کی عادت بنائیں، ہر کام سے پہلے، ہر بھلے کام سے پہلے ہمیں چاہیے کہ ہم بسم اللہ شریف پڑھیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ کا زیادہ وقت نہیں لوں گا، بس اظہار تشکر کے لیے یہاں حاضر ہوا کہ ہمارے مہمان خصوصی جو ہماری دعوت پر اور ہم سب کی اصلاح کے لیے یہاں تشریف لائے، حضرت علامہ مفتی محمد رضا جامی ازہری صاحب قبلہ، الحمدللہ یہ بھی مصر کی بڑی یونیورسٹی جامعہ ازہر کے فارغ ہیں اور یہ بھی ازہری ہیں۔ ہمارے پاس ازہری ستارے بہت ہیں الحمدللہ۔ کتنے ازہری ستاروں کو لوگ توڑنا یا چھپانا چاہیں گے لیکن نہیں کر سکتے۔ ازہری ستارے بہت ہیں اور یہ چمکتے رہیں گے اور ہر فلک پر جگمگاتے رہیں گے انشاءاللہ۔ یہ سنی دعوت اسلامی شاخ ممرہ کی جانب سے پہلی مرتبہ ہوا۔ میں حضرت کا شکر گزار ہوں کہ حضرت یہاں پر تشریف لائے اور اپنا قیمتی وقت ہمیں دیا۔ حضرت سفر کرنے والے تھے لیکن ہماری دعوت پر اور کچھ اور ضروری کاموں پر حضرت یہاں پر تشریف لائے، انہوں نے اپنا سفر بھی ملتوی کیا، اور آپ سب کا بھی شکر گزار ہوں کہ آپ لوگوں نے بھی اپنا قیمتی وقت دیا، ہمارے بھائیوں نے بھی اور بہنوں نے بھی۔ سنی دعوت اسلامی شاخ ممرہ کی جانب سے پورے ممرہ کوسہ میں شیل فاٹا تک اسٹیشن سے لے کر الحمدللہ اس وقت 8 اسلامیات مکتب چل رہے ہیں۔ سنی دعوت اسلامی کے جو مکاتب ہیں ان کا جو نام ہے وہ اسلامیات ہے، اسلامیات کے نام سے ہے۔ تو یہ 8 مکتب الحمدللہ ابھی چل رہے ہیں جس میں بچے اور بچیاں تعلیم حاصل کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ تعالی یہ ٹارگٹ ہمارا 40 تک کا ہے کہ بہت جلد اسے 40 تک پہنچانا ہے انشاءاللہ۔ اگر آپ لوگوں نے ساتھ دیا تو پہنچائیں گے نا انشاءاللہ تعالی۔ تو پورے ممرہ کوسہ میں سنی دعوت اسلامی کے انشاءاللہ تعالی کم سے کم 40 مکتب ہونے چاہیے، یہ ہمارا ٹارگٹ ہے تاکہ ہمارے بچوں کو زیادہ سے زیادہ دینی تعلیم مل سکے اور وہ صرف دنیاوی معاملات میں ہی آگے نہ بڑھے، دینی معاملات میں بھی آگے بڑھتے رہیں۔ اور آپ یہ بھی جانتے ہوں گے اور نہیں جانتے تو جان لیں، اور ہمارے لیے یہ خوشی کا موقع ہے کہ سنی دعوت اسلامی صرف اسی فیلڈ میں کام نہیں کرتی بلکہ ہمارے پاس جو ہے پروفیشنلز کی بھی ٹیم ہے، جو ٹیم ایس ڈی آئی امید کے نام سے کام کرتی ہے، جس میں بڑے بڑے ٹیچرز ہیں، پروفیسرز ہیں،
ڈاکٹر ہیں, بڑے بڑے اسکالرس ہیں, تو یہ سارے لوگ جڑ کر کے ہماری قوم کا مستقبل ہر طرح سے سنوارنے کی کوشش کر رہے ہیں. تو میں آپ سب سے گزارش کروں گا کہ آپ لوگ اسی طرح جڑے رہیں اور اپنے دوست احباب کو بھی دعوت دیں کہ وہ بھی اپنے بچوں کو سنی دعوت اسلامی کے مکتب میں داخلہ دلائیں. اب انشاءاللہ تعالی جو تقسیم انعامات کا معاملہ ہے وہ آپ کے سامنے پیش ہوگا اور اس کے بعد پھر ہمارے سیشن کا اختتام ہوگا. السلام علیکم. آپ لوگ تشریف رکھیں. بس ایک مختصر سا وقت. جیسا کہ آپ سب کو پتہ ہے کہ ابھی کچھ دن پہلے یعنی 11 فروری کو سنی دعوت اسلامی کے جتنے مکتب چلتے ہیں, مکتب اسلامیات, ان میں آپس میں جو ہے ایک اینول اسپورٹس ڈے رکھا گیا تھا, جس میں ہر مدرسے کے بچوں نے حصہ لیا اور حصہ لینے کے بعد بہت ساری کمپٹیشن کرائی گئی. رننگ ریس, سیک ریس, لانگ جمپ, یہ طرح طرح کے اسپورٹس کرائے گئے. اور ان میں جو بچے ونرز ہیں, جو فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ہیں, ٹگ آف وار ہے, یہ تمام چیزوں میں انشاءاللہ تعالیٰ ان بچوں کو حضرت کے ہاتھ سے سرٹیفکیٹ اور میڈلز دیے جائیں گے انشاءاللہ تعالیٰ. میں جس بھی بچے کا نام لے رہا ہوں اس سے گزارش ہے کہ یا ان کے ماں باپ سے گزارش ہے کہ اپنے بچوں کو آپ ضرور بھیجیں. جیسے ہی نام لیا جائے وہ فوراً اسٹیج کی طرف آ جائے. جیسے ہی نام لیا جائے وہ فوراً اسٹیج کی طرف آ جائے. سب سے پہلا نام ہے جو رننگ ریس میں 3rd رینک پر ہے, بڑے لڑکوں میں, انصاری ارمان اسلم. انصاری ارمان اسلم. اس کے بعد جو رننگ ریس میں فرسٹ ہے بڑے لڑکوں میں, شیخ اسد مسعود. یہ الگ الگ ایج گروپ کے ہیں تو فرسٹ سیکنڈ ایسے آتے رہیں گے الگ الگ, کیونکہ چھوٹے بچوں کا بھی, پھر جو 10 اور 12 سال کے بچے ان کا الگ ہوا, پھر 13 اور 15 سال کے بچے ان کا الگ ہوا. انصاری ارمان 3rd رینک. ادھر آ جاؤ ارشاد بھائی. طاہر تمبولی 1st رینک رننگ ریس. طاہر تمبولی 1st رینک. شیخ اسد مسعود. یہ رہا طاہر تمبولی 1st رینک. انصاری زین 2nd رینک. رننگ ریس انصاری زین 2nd رینک. فیضل مشتاق شاہ 3rd رینک رننگ ریس. فیضل مشتاق شاہ. نمیر عرفان شیخ 1st رینک رننگ ریس. سید فیض ریاض 2nd رینک. سید فیض ریاض 2nd رینک رننگ ریس. فیض ریاض. التمش اکرم علی 3rd رینک رننگ ریس. التمش اکرم علی. وہاں سے افضل فیضل امدانی 2nd رینک رننگ ریس. اب رننگ ریس کے جو سرٹیفکیٹس ہیں وہ بڑھ گئے ہیں. اس کے بعد ٹگ آف وار جو کروایا گیا تھا 2 ٹیموں کے بیچ میں, تو ان کے سرٹیفکیٹس شیخ اسد مسعود 1st رینک, جو ان کی ٹیم جیتی تھی. شیخ اسد مسعود ٹگ آف وار میں. محمد غوث نور شیخ 1st رینک ٹگ آف وار. شیخ شاہد عبد الرزاق 1st رینک ٹگ آف وار. سید جعفر
first rank tug of war, Sayyid Jafar, first rank tug of war, Ali Bilal Tamboli, first rank tug of war, Numair Irfan Sheikh, first rank tug of war, Danish Altaf Sheikh, first rank tug of war, Danish Altaf Sheikh, Affan Zishan Khan, next Affan Zishan Khan, first rank tug of war, Sayyid Haris Sajid, first rank tug of war. یہ ہمارے مبلغ سنی دعوت اسلامی سید ساجد بھائی کے بیٹے ہیں. نام معروف مدثر شیخ, یہ بچہ لانگ جمپ میں فرسٹ آیا تھا. معروف مدثر شیخ. شابان منصوری, فرسٹ رینک 3 لیگ ریس. معاذ محمد حسن, فرسٹ رینک 3 لیگ ریس. سعد محمد حسن, حسن بھائی کے دونوں بیٹے, سیکنڈ رینک ماشاء اللہ. محمد احمد, سیکنڈ رینک 3 لیگ ریس. محمد احمد, آپ کا نام ہے محمد احمد, آ جاؤ. باقی سرٹیفکیٹس بچوں کے اور بھی تھے, چھوٹے بچوں کے سرٹیفکیٹس تھے. حسان وغیرہ کے نام ہوں گے اس پر, دیکھ لیجئے وہاں پہ رکھے ہوں گے. اور بچیوں کے میڈلز اور سرٹیفکیٹ انشاءاللہ تعالی انہیں مدرسے میں دیا جائے گا. یعنی بچیوں کا الگ اسپورٹ ہوا تھا, لڑکوں کا الگ, لڑکیوں کا الگ. تو جو بچیوں کے میڈلز ہیں اور جو سرٹیفکیٹس ہیں انشاءاللہ تعالی, نام بتا دوں, حافظ فرحان, وہ میڈلز وہ سرٹیفکیٹ لے آئیں. اب یہ چھوٹے بچے ہیں جنہوں نے صرف حصہ لیا تھا, یعنی ان میں جیتے بھی, لیکن یہ انڈر 6 ایئرس ہے, تو ان کے لیے ہم نے میڈلز ایسے ہی رکھا ہے. تو عرش ذاکر شیخ, عرش ذاکر شیخ. ردا تمبولی, جلدی آؤ عرش. ردا تمبولی, یہ رہا, یہ ردا تمبولی, نہیں وہ مسٹیک ہوگی. اکرم سراج احمد, اکرم سراج احمد. جنید مشتاق شاہ, محمد سبحان نور شیخ. محمد سبحان. نریش سراج خان, نریش سراج خان. محمد حسان عبد العزیز الدین خان. حرین عادل خان. یہ بچی آ جائیں, وہ میڈل کی وجہ سے ہی لوگ آج فنکشن میں آئے ہیں, ان کو بولا. حرین عادل خان. افا عظمت سگویکر, ماشاء اللہ.
بچیوں کے اور سرٹیفکیٹس وہاں پہ ہوں گے، لڑکیوں کے میں نام ابھی لے لیتا ہوں، انہیں میڈل اور سرٹیفکیٹ انشاءاللہ تعالی مدرسے میں دیا جائے گا۔ الفیہ شیخ فرسٹ رینک سیک ریس میں، شمع خاتون سیکنڈ رینک سیک ریس میں، مبشرہ شاہ سیکنڈ رینک سیک ریس میں، ممتاز سیکنڈ رینک 3 لیگ ریس، رفت فیروز خان رائن سیکنڈ رینک 3 لیگ ریس، الفیہ فرسٹ رینک 3 لیگ ریس، زویا شمیم چودھری فرسٹ رینک 3 لیگ ریس۔ ان کے میڈلز اور سرٹیفکیٹس انشاءاللہ تعالی جو ہے وہ مدرسے میں ان کو بعد میں دیا جائے گا۔ سلام۔ آپ سب صلاۃ و سلام کے لیے کھڑے ہو جائیں۔ مصطفیٰ جان رحمت پہ لاکھوں سلام، شمع بز میں پہ لاکھوں سلام، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، ہم یہاں سے پکارے وہاں وہ سنے، مصطفیٰ کی سماعت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ ہو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، غوث و خواجہ رضا حامد و مصطفیٰ، پنجے گنجے ولایت پہ لاکھوں سلام، مصطفیٰ کو سلام، شمع بز میں ہدایت پہ لاکھوں سلام، یا نبی سلام علیکہ، یا رسول سلام سلام علیکہ، صلوات ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایہا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما، اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد معدن الجود والکرم وآلہ وبارک وسلم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یا خالق بے نیاز، یہاں پر جو کلام اللہ کی تلاوت کی گئی ہے اور نعت خوانی کی گئی ہے، تقاریر وغیرہ رہی ہیں، اور جو لوگ یہاں پر ہیں جس انداز میں بھی جنہوں نے جو بھی ذکر خیر کیا ہے، مولا سب کو اپنی بارگاہ میں قبولیت کا شرف عطا فرما۔ یا اللہ اس کا ثواب بالخصوص پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کی مقدس بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ حضور کے وسیلے سے 1,24,000 کم و بیش انبیاء علیہ الصلاۃ والتسلیم کی ارواح کو نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ سیدی سرکار حضور غوث اعظم شیخ عبد القادر جیلانی علیہ الرحمہ کی بارگاہ میں نظر کرتے ہیں، قبول فرما۔ مالک ہندوستان حضور خواجہ غریب نواز علیہ الرحمت و رضوان و سیدی اعلیٰ حضرت علیہ الرحمت و رضوان و سیدی سرکار مفتی اعظم ہند و علامہ حجت الاسلام حامد رضا خان رحمۃ اللہ علیہ و حضور تاج الشریعہ و جملہ بزرگوں کی روحوں کو نظر کرتے ہیں، مولا قبول فرما۔ مولا قدوس یہ سنی دعوت اسلامی کی ایک عظیم کاوش ہے، یا اللہ اس تحریک کی اس کاوش کو مزید ترقیاں عطا فرما، اور جو لوگ اس مشن پر کام کر رہے ہیں، جو تعلیمی میدان میں ہیں یا پھر تربیتی میدان میں ہیں، جس اعتبار سے بھی تحریک سے جڑ کر کام کر رہے ہیں، مولا ان کے علوم میں، رزق میں، عمل میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ اور جو بچے اپنے پڑھنے کے لیے آ رہے ہیں، جو پیرنٹس بچوں کو بھیج رہے ہیں یا جن کے
دلوں میں ایمانی جذبہ ہے کہ ان کے بچے دائرہ اسلام میں داخل ہوں، یا اللہ ان کے دلوں میں بے پناہ ایمانی جذبہ پیدا فرما، اور جو لوگ اس سے ابھی دور ہیں مولا قدوس انہیں قرب کی توفیق عطا فرما۔ مولا قدوس ان بچوں کی کاوشوں کو قبول فرما، بالخصوص اس محفل کو سجانے میں جن لوگوں نے اپنے معاملات کو پیش کیا ہے، جس انداز میں بھی ہو، مولا تو غیب کا جاننے والا ہے، سب کو قبول فرما۔ ہمارے علماء کرام کی عمروں میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، مبلغین حضرات کی عمروں میں علم میں بے پناہ برکتیں عطا فرما۔ یا اللہ بالخصوص یہاں پہ جتنے لوگ کھڑے ہیں اپنے ہاتھوں کو اٹھائے ہوئے ہیں، یا اللہ اس محفل کے صدقے میں اگر ان کے اہل خانہ میں کسی کا انتقال ہو گیا ہے، مولا ان کی مغفرت فرما دے، ان کی قبر کو بقعہ نور بنا دے۔ مولا قدوس ہم میں جو بے اولاد ہیں انہیں نیک اور صالح اولاد عطا فرما، جو بے روزگار ہیں انہیں روزی عطا فرما، جو روزی کما رہے ہیں انہیں حلال کی توفیق عطا فرما۔ مولا قدوس ہماری نسلوں کو دین کا غازی بنا دے۔ مولا قدوس عشق رسول صلی اللہ علیہ وسلم ہمارے سینوں میں داخل فرما دے۔ مولا قدوس پیغمبر اعظم کا مدینہ تو ہمارے سینوں کو بنا دے۔ مولا قدوس اپنا تقوی ہمارے اندر پیدا فرما دے۔ مولا قدوس بالخصوص داعی کبیر عطائے رسول سیدنا مولانا شاکر علی نوری حفظہ اللہ تعالی کی عمر میں بے پناہ برکتیں عطا فرما، حضرت کو قوت عطا فرما، حضرت کو بلندیاں عطا فرما۔ مولا جتنے عزائم ان کے ہیں، جو کام کرنے کے ارادے ہیں، یا اللہ اس میں تو ان کی مدد فرما، ان کی غیب سے مدد فرما۔ ہم سب سے وہ کام لے جس سے تو اور تیرے پیارے محبوب بندے راضی ہوں، وہ کام نہ لے جس سے تو اور تیرے پیارے محبوب بندے ناراض ہوں۔ یا اللہ اس عرضی کو پیغمبر اعظم صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے میں قبول فرما لے۔ اللہم ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا علی القوم الکافرین برحمتک یا ارحم الراحمین بحق لا الہ الا اللہ۔